بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا تو انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب۔ یہ بھی لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، پس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داود کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں۔ والطير محشورة كل له أواب۔
اور پرندے جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ کرنا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب یہ داود کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے. انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور ناانصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں. اور داود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. پس ہم نے بھی انہیں وہ معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داود، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا پھر اس نے رجوع کیا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو. تو بڑا ہی دینے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. والشياطين كل بناء وغواص. جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو. وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب. ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب. اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو بڑی قوت اور بصیرت والے تھے. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا.
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ۔ وآخر من شکله ازواج اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار کیا ہم ہی نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے،
وہ زبردست اور بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے انتم عنه معرضون، جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا إلا عبادك منهم المخلصين، بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہو۔ قال فالحق والحق أقول، فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لوگے۔